ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 سے شروع ہوگا۔ پچھلے سبق میں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جواب جو اللہ نے ان کو بتلائے کہ حبیب ان یہودیوں سے یہ کہہ دو، ان نصرانیوں سے یہ کہہ دو کہ بے شک مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ میں تو ان کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، میں تو ان کو کبھی نہیں پکاروں گا جن کو تم پکارتے ہو، چونکہ وہ غیر اللہ کو پکارتے تھے اپنے ہر غم میں، ہر خوشی میں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں منع کیا گیا ہوں، مجھے تو اللہ نے منع کیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو دکھ اور درد میں، غمی اور خوشی میں اللہ کے سوا میں کسی اور کو نہ پکاروں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا حقیقی طور پر اللہ جیسا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ جیسا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ جیسا کوئی فریاد رس نہیں۔ اللہ اپنی مثال خود ہے، اللہ کی مثال بھی کوئی نہیں۔ ہاں اللہ چاہے وہ فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد فرما دے، حاجت روائی فرما دے، مشکل کشائی فرما دے، اللہ چاہے تو نبیوں کے ذریعے ہماری مشکلیں حل کر دے، اللہ چاہے تو ولیوں کے ذریعے ہماری مشکلیں حل کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ حقیقی کارساز فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ یہ ایمان اور یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جس شخص کا یہ عقیدہ نہ ہو، اس کے برعکس اگر کوئی شخص یہ بھی کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد مجھے چاہیے، مجھے اللہ کی مدد نہیں چاہیے، تو وہ شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام بھی جس کی مدد کریں گے اللہ کی عطا سے ہی کریں گے، اللہ کے اذن سے ہی کریں گے۔ مولا علی اگر کسی کی مدد کریں گے وہ اللہ کے اذن سے کریں گے، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کریں گے۔ یا دیگر اولیاء کاملین جیسے ہم محبت سے کہتے ہیں یا علی مدد، اللہ سمجھ کے نہیں کہتے، یا رسول اللہ مدد اللہ سمجھ کے نہیں کہتے، یا غوث اعظم اللہ سمجھ کے نہیں کہتے۔ ہم ان کا نام لیتے وقت جو لفظ یا استعمال کرتے ہیں یہ محبت کے لیے ہے، یہ محبت کے انداز میں ہم ان کو پکارتے ہیں۔ اور ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے وہ مدد کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے اذن سے مشروط ہے۔ اللہ اذن دے گا تو وہ مدد کریں گے، اللہ انہیں اذن نہیں دے گا تو وہ کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے یہودیوں کو جو جواب دیا وہ یہی ہے کہ بے شک میں منع کیا گیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکاروں، اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اس چیز کی میں اتباع نہ کروں جو تمہاری خواہشات ہیں، اور اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کہا کہ محبوب آپ یہ جواب دیں، آپ یہ جواب دیں، آپ یہ جواب دیں۔ اب یہاں پہ پچھلے جمعہ جو پچھلا ہمارا سبق تھا اس کے اندر یہی آیت جو ہے کہ میں اگر تمہاری خواہشات کی پیروی کروں گا تو میں پھر گمراہ ہو جاؤں گا، یہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بھی گمراہ ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر حضور کافروں کی اتباع کرتے تو، اگر نبی علیہ السلام ان کے خداؤں کو پکارتے تو، یہ تو جواب دیا جا رہا ہے یہودیوں کو، مشرکین کو۔ رسول کریم جواب دے رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب ان کو یہ جواب دے دو کہ میں انہیں نہیں پکارتا جن کو تم پکارتے ہو، میں منع کیا گیا ہوں، میرا خدا تو وہ ہے جو الہ ہے، جو سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا ہے کوئی نہیں، تو تم تو ان بے جان مورتیوں کو پوجتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں اللہ کے کہنے پہ۔ اور پھر یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جس طرح پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منع کیا کہ محبوب پیارے آپ نے اپنے پاس سے غریبوں کو نہیں اٹھانا۔ حضور لکھنے لگے تھے نا کہ ٹھیک ہے ہم ان کافر سردار جب آئیں گے ان کو ہم اپنے پاس بٹھا لیں گے، جو غریب سے صحابہ بیٹھے ہوں گے ان کو ہم یہاں سے اٹھا دیں گے۔
تو یہاں بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا نہیں، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کاغذ منگوا لیا، قلم منگوا لی، لکھنے والے تھے۔ یہاں پہ یہ سوال ہے، اور سمجھدار بندے کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ سے لے کر حضرت آدم تک کسی نبی نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا۔ نبی جو کام کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ وہ کاغذ اور قلم منگوانا بھی اللہ کی مرضی تھی۔ کافروں کو یہ کہنا کہ چلے ٹھیک ہے ہم یہ تمہاری شرط مان لیتے ہیں، پہلے کہنا پھر اس شرط کو نامنظور کرنا، دونوں جو عمل تھے وہ اللہ کی مرضی سے تھے۔ رسول اللہ کی اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے تو بات کرتا ہی نہیں، اپنی خواہش سے نہیں بات کرتا، یہ تو وہی کہتا ہے جو اس کو وحی کی جاتی ہے، جو حکم دیا جاتا ہے۔ تو گویا نبی پاک علیہ السلام نے وہاں جو حضور کا طریقہ کار تھا وہ اللہ کی مرضی سے مشروط تھا، اللہ نے جیسے کہہ دیا۔ اور پھر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے، اللہ اللہ ہی ہے۔ ہم کلمہ نبی کریم علیہ السلام کا پڑھتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں تو اللہ نبی پاک کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اللہ تو پھر اللہ ہے نا، اللہ تو نبی پاک کا بھی نبی ہے۔ یہ تو بالکل، میں مثال اگر دوں تو یہی ہے کہ پوتا جو ہے وہ اپنے باپ کو یہ کہے کہ ابو جی آپ کو دادا ابو نے گالی کیوں دی ہے، دادے کی ایسی کی تیسی، دادے نے میرے ابو کو برا بھلا کیوں کہہ دیا ہے۔ پوتے کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ دادے کو برا بھلا کہہ سکے، کیونکہ پوتے سے پہلے دادا جو ہے وہ اس کے باپ کا باپ ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ اللہ کی نہ دادے پوتے سے میں تشبیہ نہیں دے رہا، میں نے بات سمجھانے کے لیے بس یہ بات کی ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نبیوں سے جس طرح مرضی خطاب فرمائے، وہ تو اللہ ہے، وہ تو مالک ہے۔ تو ہمیں ان باتوں پہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ رسول کریم علیہ السلام نے کیوں کر دیا، یہ کیسے ہو گیا، اس کا مطلب ہے نبی پاک یہ کرنے لگے تھے۔ وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ اللہ نے کروایا ہے، حضور نے کیا ہے۔ اللہ نے جب کروایا انہوں نے کر دیا، جتنا رب نے کروایا اتنا انہوں نے کر دیا، جس سے رب نے روک دیا وہ رک گئے۔ تو یہ عمل سارے کا سارا اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کافر جب پہنچے تو وہ حضور سے عذاب طلب کرنے لگے کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو پھر عذاب دیں۔ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جس بات کی تم جلدی کر رہے ہو نا، یہ عذاب دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کا حکم چلنا ہے، اللہ عذاب دے گا۔ یہ اس لیے بھی حضور نے کہا کہ نبی علیہ السلام عذاب دینے کے لیے نہیں آئے، آپ رحمت فرمانے کے لیے آئے تھے۔ ایک تو اس کا یہ جواب ہے، اور دوسرا یہ جواب ہے کہ نبی علیہ السلام نے فاعل حقیقی کی جانب ان کو گامزن، ان کو متوجہ کیا کہ فاعل حقیقی اللہ ہے، عذاب دینا رب کا کام ہے، اللہ کے بندے عذاب نہیں دے سکتے۔ اور اب آج جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 59 سورۃ الانعام کی، اس کے اندر ہے اللہ کریم غیب کی کنجیوں کی بات کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو۔ ایک جگہ پہ مفاتیح کا لفظ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا، اور یہاں پہ ہے وعنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو، اور اللہ کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، لا یعلمها، کوئی اس غیب کو خود بخود نہیں جانتا، الا ہو، اگر خود بخود کوئی اس غیب کو جانتا ہے تو وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا غیب کو خود بخود کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پہ اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ میں پہلے مثال دے کے آپ لوگوں کو سمجھا دوں۔ یہ ایک کمرہ ہے، کمرے کو تالا لگا ہوا ہے، تالے کی چابی میرے پاس ہے،
اب جب میں کمرے سے کوئی چیز نکال کر استعمال کرنا چاہوں گا تو میں کیا کروں گا؟ چابی استعمال کروں گا، چابی لگاؤں گا تو میں کمرے سے چیز نکالوں گا تو اس کو استعمال کروں گا۔ میرا کمرے کو چابی، تالے کو چابی لگا کے کھولنا یہ محتاجی ہے، اللہ محتاجی سے پاک ہے۔ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب ذوالجلال اس چابی کا محتاج ہے۔ اللہ اس چابی کا محتاج نہیں، اللہ کو ان چابیوں سے پہلے بھی رب تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اس چابی کا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ کہ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ وہ کنجی لگاتا ہے تو غیب بتاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ خود بخود جانتا ہے، اللہ کنجیوں کا محتاج نہیں۔ اس کو جب ہم دوسرے اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ یہ ہے، گھر کا مالک مرد ہو یا گھر کے اندر خاتون خانہ جو ہے اس کو مالک بنایا جاتا ہے۔ میں دیہاتی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کاشتکار کسان جو ہے وہ سال کے بعد گندم لے کر آتا ہے، گندم کو وہ بھڑولے کے اندر بھر دیتا ہے اور اس کو تالا لگا کے اپنی بیوی کو دیتا ہے کہ اللہ کی بندی یہ لو چابیاں، اب جیسے مرضی اس کو خرچ کر لو، یہ تم جانو اور یہ گندم کے دانے جانے۔ اب گندم کا دنیا میں والی وارث کون تھا، مالک کون تھا؟ وہ کسان، گھر کا جو مالک تھا، لیکن اس نے وہ کنجیاں آگے اپنی بیوی کے سپرد کر دی۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ کنجی ہمیشہ جو مالک ہوتا ہے وہ دوسروں کو دینے کے لیے رکھتا ہے، جو چابی ہے وہ دوسروں کو عطا کرنے کے لیے، دوسروں کو ہبہ کرنے کے لیے، دوسروں کو مالک بنانے کے لیے کہ اگر تمہیں ضرورت ہو تو یہ لو بھئی چابی، تم بھی اس سے جیسے مرضی استعمال کر لینا۔ تو یہاں اشارہ یہ ہے کہ غیب جس کو غیب ملا ہے اللہ نے اپنے اس غیب کے خزانے کی چابیاں اس کو عطا فرما دی ہیں۔ وہ جو غیب کے خزانے ہیں، غیب کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ جس کو چاہے وہ چابی عطا فرما دے۔ اس کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، وہ غیب کا مالک اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، وہ غیب کا مالک غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا۔ ولیکن لیکن یجتبی چن لیتا ہے من رسلہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے پھر وہ چابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ لا یعلمها الا ہو، غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خود بخود جیسے اللہ جانتا ہے ویسے کوئی نہیں جانتا، کہ اللہ جانتا ہے بغیر کسی کا محتاج ہوئے۔ اللہ چابیوں کا بھی محتاج نہیں، اللہ کسی آلے کا بھی محتاج نہیں، اللہ تو اللہ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام غیب بتانے میں اللہ کے محتاج ہیں کہ اللہ جبریل کے ذریعے پیغام بھیجے گا تو حضور کو خبر ہوگی، یا اللہ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے خطاب کرے گا تو حضور کو خبر ہوگی، اللہ نبی علیہ السلام کے دل میں بات ڈالے گا تو حضور کو خبر ہوگی۔ نبی غیب کی خبر بتانے میں اللہ کے محتاج، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لا یعلمها الا ہو، وہ اللہ خود بخود جانتا ہے، اس کے سوا خود بخود کوئی نہیں جانتا، یہ مطلب ہے اس کا۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ اللہ جانتا ہے ما فی البر، جو کچھ خشکی میں ہے، والبحر، اور جو کچھ سمندر میں ہے اللہ جانتا ہے۔ وما تسقط، اور جو ٹوٹ گیا، من ورقۃ، پتے سے، جو پتا بھی ایک ٹوٹتا ہے نا، الا یعلمها، اس پتا ٹوٹنے کو اللہ کے سوا خود بخود کوئی نہیں جانتا۔ جو کچھ خشکی کے اندر ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو کچھ سمندر کے اندر ہے، سمندر کی گہرائیوں میں ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے، حتیٰ کہ پتا ٹوٹنے کا علم بھی اللہ کے سوا خود بخود کوئی اور نہیں جانتا۔ ولا حبۃ، اور نہ ہی اس دانے کا علم
اللہ کے سوا خود بخود کسی اور کو ہے۔ کون سا دانہ؟ فی ظلمات الارض، جو زمین کی تاریکیوں میں، زمین کے اندھیروں میں موجود ہے، اس دانے کا علم بھی اللہ کے سوا خود بخود کسی کو نہیں ہے۔ ولا رطبن، اور ہر تر چیز، ولا یابسن، اور ہر خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر اس کا لوح محفوظ میں اللہ کے پاس علم موجود ہے۔ یعنی کائنات کی کوئی چیز اللہ سے نہیں چھپی، جس طرح اللہ دیکھتا ہے ویسے کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں۔ کیوں دوسرا دیکھنے والا نہیں؟ کیونکہ اللہ کے سوا اللہ کوئی نہیں۔ کیوں دوسرا دیکھنے والا نہیں؟ کیونکہ اللہ کی بصارت جیسی کسی کے پاس بصارت نہیں۔ کیوں دوسرا غیب کا جاننے والا اللہ جیسا نہیں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے جیسا کوئی بنایا ہی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ متفقہ طور پر سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا، فرماتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی نبی کے لیے، حتیٰ کہ نبیوں کے امام سید الانبیاء محمد الرسول اللہ کے لیے بھی عالم الغیب کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ عالم الغیب اللہ ہے۔ ہاں، اللہ انبیاء کرام کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے، اور جتنی اللہ نے غیب کی خبریں سارے نبیوں کو عطا کی ہیں، ساری کائنات کو عطا کی ہیں، ان سب سے بڑھ کے علم غیب کا اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اور اگلی آیت وہ بھی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں رات کو موت دیتا ہے، رات کو تمہیں وفات دے دیتا ہے وہ۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہی ہے، یتوفا، جو فوت کرتا ہے، کم تمہیں، باللیل، رات کو، وہ اللہ ہی ہے جو رات کو تمہیں موت عطا کرتا ہے۔ گویا ہر انسان رات کو موت کے منہ میں جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نیند جو ہے یہ بھی موت ہے۔ اور ہمیں جو رسول کریم علیہ السلام نے صبح اٹھ کے دعا پڑھنا سکھائی ہے کہ صبح اٹھتے ہی دعا کون سی پڑھنی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا، زندگی دی، بعد ما اماتنا، موت کے بعد۔ صبح اٹھ کے یہی دعا مانگنی رسول کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس اللہ کے لیے تمام خوبیاں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور ہم سب اسی کی طرف حاضر ہوں گے۔ تو یہ قرآن کریم اسی طرف ہمیں سبق دے رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ اللہ ہی ہے جو رات کو تمہیں موت دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن کے اجالے میں کرتے ہو، ثم یبعثکم فیہ، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں دن میں دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ جب ہم صبح کرتے ہیں تو پھر اللہ کریم ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے، لیقضی، تاکہ وہ پورا کرے، اجل مسمی، اس مقررہ مدت کو، تاکہ انسان جو ہے وہ اس مقررہ مدت کو پورا کر لے جو مقررہ مدت اللہ کریم نے ہر انسان کو عطا کی ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم، پھر جب تم لوٹ جاؤ گے اس کی طرف، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، ہر اس عمل کی جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو، پھر وہ سارا کچھ تمہارے سامنے کر دے گا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ذات ہے جو رات میں تمہاری روحوں کو قبض کرتی ہے، یعنی اللہ قبض کرتا ہے۔ قرآن کریم سے ایک بات تو ثابت ہو گئی، اللہ خود روح قبض کرنے پر قادر ہے، اللہ خود روح قبض کرتا ہے، یہ بات ثابت ہو گئی قرآن سے۔ اب یہ کوئی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا، کیوں؟ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے،
کہ اسرائیل کے ذریعے ہی اللہ نے روح قبض کرنی ہے۔ پھر تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا اسرائیل کے علاوہ، پھر قرآن کی آیت کے مخالف سب سے پہلے یہ بات جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ اللہ کی قدرت پر سوالیہ نشان ہے کہ اللہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا۔ تو اسی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بعض محدثین نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت مخدومہ کونین سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، ان کے متعلق جو روایت ہے کہ ان کی روح خود اللہ رب العزت نے قبض کی ہے، اسرائیل کو نہیں بھیجا، وہ اسی آیت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی روح قبض فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف بات نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ينبئکم بما کنتم تعملون، پھر جب تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے یعنی میدان محشر میں، پھر تمہیں خبر دے گا تمہارے ان عملوں کی جو دنیا میں تم نے کیے ہیں، پھر خبر دے گا تمہیں۔ اب وہ خبر کیسے اللہ تعالیٰ دے گا ہمیں؟ اللہ کو پتہ سارا ہی ہے، لیکن فرشتوں کے ذریعے فرشتے ہمارا نامہ اعمال پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، وہ سارا کچھ جو ہے فرشتے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی وہیں پہ ہوں گے، آپ کی ساری امت کا نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہاں پہ پیش کیا جا رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرف اب اشارہ فرما رہا ہے واضح طور پر۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو بندوں پر غالب ہے۔ اللہ غالب ہے، کوئی بندہ خدا نہیں بن سکتا۔ یہاں فرعون آیا چلا گیا، نیست و نابود ہو گیا، نمرود آیا خدائی کا دعویٰ کیا، نیست و نابود، قارون آیا خدائی کا دعویٰ کیا، نیست و نابود، جو آیا وہ نیست و نابود ہو گیا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ غالب وہی ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر وہ غالب اللہ ہی ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، غالب اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے کہ اس نے تمہاری نگرانی پر فرشتے بھیجے ہیں۔ وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، علیکم تم پر، حفظہ فرشتے، تمہاری نگرانی کے لیے فرشتے بھیجتا ہے۔ اب حفظہ جو ہے یہ جمع ہے فرشتوں کی، تو اللہ کریم فرشتے بھیجتا ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، توفتہ رسولنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو فوت کرتے ہیں، اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ فرشتے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ پیچھے اللہ نے کیا فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، کہ اللہ ہی ہے جو رات کو تمہیں موت دیتا ہے، وفات دیتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ ہی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، لیکن یہ بھی اسی کا قانون ہے کہ اس نے تمہاری نگرانی کے لیے فرشتے بھیجے ہیں، اسی کا حصہ یہ ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، توفتہ رسولنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، اور وہ فرشتے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر لوٹائے جائیں گے برحق مالک کی طرف، برحق مولا کی طرف۔ الا لہ الحکم، خبردار حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ سب سے جلد حساب لینے والے کا کیا مطلب ہے؟ اب میں مثال دیتا ہوں، دو اسٹوڈنٹس کو آپ بٹھا دیں، ان کو کوئی میتھ کا کویسچن دے دیں، جمع کا دے دیں، تو ایک جو ہے وہ جلدی حل کر دے گا، دوسرا کچھ لیٹ ہوگا، دونوں برابر نہیں کر سکیں گے۔ ایک جلدی کویسچن حل کرے گا، آنسر اس کا دے گا، دوسرا تھوڑا لیٹ ہوگا، دونوں میں سے ایک جیت جائے گا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے جلدی حساب کرنے والے ہیں، وہ اللہ سے جلدی حساب کوئی نہیں کر سکتا۔
وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، سب سے تیز ترین، سب سے جلدی حساب اللہ ہی لگاتا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں لگا۔ تم یہ فکر نہ کرنا کہ گناہ بڑے ہیں یا نیکیاں بڑی ہیں، کائنات اتنی ہے، یہ کیسے وہاں پہ جمع ہوں گے، ان کا حساب کون کرے گا، کیسے کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اللہ سب سے جلدی حساب فرمانے والا ہے، اس سے جلدی کوئی نہیں حساب کر سکتا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم یہ سمجھ لیں کہ فرشتے جو اللہ کریم نے ہماری نگرانی کے لیے بھیجے ہیں، ان کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، یعنی معزز لکھنے والے فرشتے۔ یہ کرامن کاتبین فرشتے جو ہیں، جن کو قرآن کریم نے حفاظہ کہا، حفاظہ، یہ حافظ کی جمع ہے، جیسے طلبہ طالب کی جمع ہے۔ اور اس سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ وہ فرشتے جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ اچھا، ان کے اندر ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ تعداد میں اختلاف کیا ہے کہ 2 فرشتے صبح آتے ہیں، 2 شام، یہ 4 ہو گئے، اور ایک فرشتہ جو ہے وہ ہمہ وقت ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ اور پھر اس بات میں اختلاف ہے کہ جو 2 فرشتے صبح آئے ہیں اور 2 شام کو آئے ہیں، کیا پھر وہی دوبارہ پلٹ کے آتے ہیں یا ہر روز نئے 2 فرشتے آتے ہیں؟ اس کے اندر بھی اختلاف موجود ہے۔ لیکن یہ بات متفق کون سی ہے؟ وہ یہ ہے، متفق بات یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں۔ جو رات والے تھے وہ صبح فجر کی نماز ٹائم جاتے ہیں، اور جو رات والے ہیں وہ عصر کی نماز کے وقت آتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں۔ کون کون سے فرشتے؟ رات کے اور دن کے۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، مسئلہ ایک حل ہونا ہے یہاں پہ جو رمضان شریف میں بڑا چلا تھا، ہاں جی، پھر وہ فرشتے باری باری آتے ہیں رات کے اور صبح کے۔ صبح کا کب آتا ہے؟ رسول کریم نے فرمایا وہ فجر کی نماز میں آتا ہے، فجر کی نماز کے وقت۔ اور شام والے، رات والے کب آتے ہیں؟ وہ عصر کی نماز کے وقت۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ رات کا وقت جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ رات کا اطلاق جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد حدیث رسول میں ہی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے فرشتے وہ عصر کی نماز کے وقت آتے ہیں۔ مغربین بھی ان دونوں نمازوں کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زمانہ تبدیل ہوتا ہے۔ تو پھر جن فرشتوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں آسمان پر اللہ کے پاس، اللہ ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ اللہ ان فرشتوں سے زیادہ جاننے والا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے جس وقت ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اسی طرح جب عصر کی نماز والے فرشتے جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تیرے بندے کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، بندہ مومن جب قبر میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عصر کی نماز کا وقت دکھائے گا۔ تو بہرحال یہ فرشتے جو ہیں کرتے کیا ہیں؟ ایک فرشتہ داہنی طرف ہے، ایک فرشتہ بائیں طرف ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دائیں طرف فرشتہ ہے اللہ نے اس فرشتے کا سردار بنایا ہے۔ جو اس طرف فرشتہ ہے اس فرشتے کو اس طرف والے فرشتے کا اللہ نے سردار بنایا ہے۔ یہ فرشتہ لکھنے میں اس کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے، یہ اجازت دے گا تو یہ گناہ لکھے گا، اگر یہ اجازت نہیں دے گا تو یہ نہیں لکھے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ برائی لکھنے کی طرف التفات کرتا ہے، یہ کہتا ہے لکھ لوں تو یہ فرشتہ کہتا ہے نہیں۔ پھر جب بندہ برائی کر لیتا ہے تو یہ فرشتہ پھر پوچھتا ہے اب برائی لکھ دوں اس کی؟ تو یہ فرشتہ کہتا ہے نہیں رک جا، شاید یہ کوئی نیکی کا کام کر لے، ابھی رک۔
ابھی توقف کر، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، لیکن جب وہ توبہ بھی نہیں کرتا، گناہ کے بعد کوئی نیکی بھی نہیں کرتا، تو پھر یہ فرشتہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ اب لکھ۔ اس کے برعکس نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے، کیونکہ اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا، یہ فرشتہ اس سائڈ پہ جو ہے، یہ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، یہ فرشتہ اس کی ایک نیکی لکھ لیتا ہے، اور جب بندہ نیکی کر لیتا ہے تو پھر یہ فرشتہ اللہ کے حکم سے 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ یہ بھی حضور کی امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اور پھر شعب الایمان، یہ حدیث پاک کی بڑی معتبر کتاب ہے شعب الایمان، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام الحاولی الفتاویٰ میں امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر یہ فرشتے سمجھتے ہیں اب ہمارا کام ختم ہے، ہماری تو ڈیوٹی یہ تھی کہ ہم نے لکھنا ہے۔ ہر بندے پر اللہ کریم نے یہ نگران مقرر کیے ہیں، تو جو بندہ فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں واپس، یا اللہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، بندہ تو مر گیا، وہ تو اپنی پوری زندگی گزار لی اس نے، ہمارے لیے اب کیا حکم ہے۔ ہم آسمان پر آ جائیں، یہاں پہ تسبیح و تحلیل کریں، تو اللہ کریم کی طرف سے جواب آتا ہے کہ نہیں، یہاں تو بڑے فرشتے ہیں جو تسبیح و تحلیل کے اندر موجود ہیں، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں مالک پھر ہم کیا کریں، ہم زمین و آسمان کے درمیان خلا کے اندر تیری تسبیح و تحلیل کریں؟ اللہ فرماتا ہے وہاں بھی جو معلق فرشتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہاں بھی تمہاری ضرورت نہیں۔ یا اللہ پھر ہم زمین پر چلے جائیں؟ اللہ فرماتا ہے زمین پر بھی بڑے فرشتے ہیں، یا اللہ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب ان سے کہتا ہے کہ تم یوں کرو، میرے اس بندے کی قبر پر چلے جاؤ جو فوت ہوا ہے، میرے اس بندے، یہ مومن کی بات ہے، میرے اس بندے کی قبر پر چلے جاؤ اور قیامت تک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ تسبیح کرتے رہو، اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو۔ اس سے بڑھ کے کریم کون ہوگا؟ اللہ سے بڑا کریم تو کوئی نہیں نا۔ اتنا کرم کہ ہم زندگی جیسے تیسے کر کے گزار دیتے ہیں، اور پھر دیکھیے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے ان سے کیسا کام لیا ہے فرشتوں سے، کہ فرشتے ہمارے نامہ اعمال لکھنے کے لیے خود بھیجے، ان کو تخلیق فرمایا، پھر وہ نامہ اعمال لکھتے رہے، ہمارے برے بھی لکھے، ہمارے اچھے بھی لکھے، پھر وہ بندہ چلا گیا، وہ کہتے ہیں یا اللہ اب، اللہ فرماتا ہے اب بھی جو تسبیح و تحلیل کرنی ہے وہ اس کے لیے ہی کرنی ہے۔ تو اس حدیث سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی کہ اگر فرشتوں کی تسبیح و تحلیل کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے تو بندوں کا ثواب بھی مردے کو پہنچتا ہے۔ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم علیہ السلام کے خادم خاص تھے، وہ اس روایت کے راوی ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے ہم پر مقرر فرمائے ہیں یہ پاکیزہ فرشتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں ان کا حیا کرنے کا نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم حالت جنابت میں ہوتے ہو اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تب بھی، اور تب کمبل لے لیا کرو، کوئی کپڑا لے لیا کرو، اور جب تم غسل کرنے لگو تب بھی فرمایا گفتگو نہ کرو، کیونکہ اس وقت جب تم برہنہ حالت میں ہوتے ہو اللہ کے یہ مقرب فرشتے تم سے دور ہو جاتے ہیں، یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب انسان برہنہ حالت میں ہوتا ہے یہ فرشتے پھر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم بولتے ہو نہاتے ہوئے برہنہ حالت میں یا بیوی کا حق ادا کرتے ہوئے، جب تم بولتے ہو یہ فرشتے واپس آتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ بندہ فراغت پا چکا، لیکن جب وہ بندے کو برہنہ حالت میں دیکھتے ہیں تو پھر وہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے واش روم کے اندر گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ کہیں کبھی مجبوری کے وقت کہ پانی ختم ہو گیا اور باہر کوئی ہے جو پانی کا اہتمام کر سکے، وہ مجبوری کی بات الگ ہے، وہاں آواز دے سکتے ہیں، وگرنہ برہنہ حالت کے اندر گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ یہ فرشتے
تم پہ نگرانی کے لیے میں نے مقرر ضرور کیے ہیں، تمہیں موت دینے کے لیے فرشتے میں نے ضرور مقرر کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ محبوب ان مشرکوں سے پوچھو، قل آپ فرمائیے ان مشرکوں کو، مَن يُنَجِّيكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تمہیں خشکی اور سمندر میں کون اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ فرمایا ان سے سوال کرو کہ تمہیں خشکی کے اندھیروں سے اور سمندر کے اندھیروں سے کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ تدعونہ، کہ جس کو تم پکارتے ہو تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخفیۃً، اور چپکے سے، کون ہے وہ جو تمہیں نجات دے گا؟ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، محبوب ان سے کہو کہ سچ بتاؤ کہ جب تم ڈوبنے والے ہوتے ہو تو کیا دل میں یہ نہیں کہتے کہ اگر اللہ نے آج بچا لیا تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے؟ ان سے پوچھئے ذرا کہ یہ کیا کہتے ہیں، پھر یہ کس کو پکارتے ہیں؟ لئن انجانا، کہ آج اگر ہم بچ گئے، آج وہ ہمیں اگر مصیبت سے بچا لے گا تو لنکونن من الشاکرین، ہم ہو جائیں گے اس کے شکر گزار بندوں میں سے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، پھر آپ ان سے اب یہ کہیے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو ہر کرب سے، ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، اس کے باوجود بھی تم اسی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تو یہ مضمون جو ہے ہمیں اس بات کی طرف واضح طور پر پیغام دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، جتنی مرضی مشکل آ جائے، بڑے سے بڑی مصیبت آ جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور یہ اب دوست زیادہ اب آئے ہیں، یا علی مدد محبت سے کہنا جائز ہے، یا رسول اللہ مدد محبت سے کہنا جائز ہے، یا غوث اعظم مدد محبت سے کہنا جائز ہے، لیکن نہ نبی پاک اللہ جیسی مدد کرتے ہیں، نہ مولا علی اللہ جیسی مدد کرتے ہیں، نہ غوث اعظم اللہ جیسی مدد۔ اللہ جیسی مدد کوئی نہیں کر سکتا، اللہ ہے۔ جس بندے نے رتی برابر بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ خیال رکھا کہ حضور رتی برابر اللہ جیسی مدد کرتے ہیں، وہ بندہ اسی وقت بے ایمان، اسی وقت وہ مشرک ہو جائے گا۔ اللہ جیسی کوئی نہیں، اللہ جیسا ذات ہی کوئی نہیں ہے، تو اللہ جیسی مدد کون کرے گا؟ نہ اللہ کی صفات جیسی کسی کے اندر صفات ہے، نہ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات ہے، نہ اللہ کی طاقت جیسی کسی کے اندر طاقت ہے۔ شیعوں کا جو ہمارا شیعوں کے ساتھ اختلاف ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیعہ مولا علی کو سپر پاور کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولا علی اللہ کے نبیوں کے نبی، حضور سید الانبیاء کے نوکر اور خادم ہیں۔ مولا علی کو جتنا مقام ملا وہ حضور کی وجہ سے ملا ہے، اللہ کی عطا سے ملا ہے۔ جو بندہ مولا علی کے بارے میں یہ یقین رکھے کہ اللہ کے دین کو مولا علی نے بچایا ہے، اللہ نے نہیں بچایا، وہ بندہ بے ایمان ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ رسول کریم علیہ السلام کو علی نے بچایا ہے، خیبر میں، بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، وہ بندہ بھی بے ایمان ہے۔ نبیوں کو بچانے والی اللہ کی ذات ہے۔ جتنے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سید الانبیاء تک، کوئی نبی اپنے امتی کا محتاج نہیں ہے، کوئی بھی نبی اپنے امتی کا محتاج نہیں ہے۔ نبی سارے اللہ کے محتاج ہیں، اور نبیوں کے امتی سارے نبیوں کے محتاج ہیں۔ اللہ ان کی مدد نبیوں کے ذریعے فرماتا ہے۔ تو یہ قطعاً کوئی خیال نہ کرے کہ بریلوی جو ہیں یہ اللہ کے برابر غوث اعظم کو مانتے ہیں، مولا علی کو اللہ کے برابر مانتے ہیں، یا رسول کریم علیہ السلام کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم ایک ذرہ برابر بھی نہ نبیوں کی طاقت کو اللہ کی طاقت سے کمپیئر کرتے ہیں، نہ ولیوں کی طاقت کو اللہ کی طاقت سے کمپیئر کرتے ہیں۔ اللہ کو سپر پاور مانتے ہیں ہم۔ تو اللہ کریم نے یہی قرآن کریم کے اندر بار بار فرمایا کہ اے محبوب آپ ان مشرکوں سے پوچھو کہ جب تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اپنے دل میں کس کو پکارتے ہو؟ عاجزی کے ساتھ،
کس کو پکار رہے ہوتے ہو تو محبوب ان سے کہو کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں ہر مصیبت ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ قل، آپ ان سے یہ کہیے، هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض۔ محبوب ان سے کہیے کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے، یہ مشرکوں سے بات ہے، اے مشرکو وہ اللہ اس بات پر قادر ہے، این یبعثا کہ وہ بھیجے، علیکم تم پر، عذاباً اپنا عذاب، من فوقکم آسمان سے، او من تحت ارجلکم یا زمین سے، آسمان سے پتھروں کی بارش اور زمین سے زلزلہ، زمین کا پھٹ جانا۔ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آسمان سے تم پر عذاب بھیجے، یا من تحت ارجلکم تمہارے پیروں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے، او یلبسکم یا وہ تمہیں تقسیم کر دے، فرقوں میں بانٹ دے، او یلبسکم شیعا، شیعہ کا مطلب ہے گروہ، فرقہ، تو شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ فرقہ، گروہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں یہ عذاب بھی دے سکتا ہے کہ رب تمہیں شیعہ کر دے، یعنی فرقہ فرقہ کر دے۔ اس عذاب کے اندر آج ہم سارے ہی مبتلا ہیں، اور یہ عذاب ایسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری امت کو قحط کے ذریعے نہ مارنا۔ اللہ نے فرمایا حبیب پیارے آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ یا اللہ میری امت پر آسمان سے پتھر برسا کے ان کو یک بارگی سے ہلاک اور برباد نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا حبیب پیارے یہ بھی آپ کی دعا جو ہے یہ قبول ہو گئی۔ اور ایک دعا نبی علیہ السلام نے یہ مانگی، یا اللہ میری امت کو پارا پارا نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا حبیب پیارے یہ دعا نہ مانگو، اس دعا سے اللہ کریم نے منع فرما دیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کو، امت کے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو مکمل ختم نہ کرنا، ان پر کسی ظالم کو مکمل طور پر قبضہ نہ دینا۔ اللہ نے فرمایا حبیب پیارے یہ بھی آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ ٹرمپ جتنی مرضی چالیں چل لے، اسرائیل جتنی مرضی چالیں، مکمل غلبہ نہیں پا سکتے۔ وہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ ایک جماعت کو ضرور ایسی کو برقرار رکھے گا جو دینی اقدار کو واضح طور پر اپنا کے رکھیں گی۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا اللہ مزہ چکھائے گا۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اور محبوب دیکھیے کیسے بار بار اللہ دلیلوں کو بیان کر رہا ہے، لعلہم یفقہون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ مشرکین سے کہا کہ تمہارے سامنے کہ بار بار اللہ تعالیٰ دلائل بیان فرما رہا ہے اس لیے کہ تم فقاہت حاصل کر لو، سمجھ بوجھ حاصل کر لو۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور آپ کی قوم نے اللہ کی تمام آیات کو جھٹلا دیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہی حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، قُلْ آپ ان سے کہہ دیجئے، لَسْتُ نہیں ہوں میں، عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ میں تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارا وکیل نہیں بنوں گا، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، اور ہر خبر کے ظہور کا، ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک مقررہ وقت ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور عن قریب تم یہ جان لو گے جو تم نے عمل کیے ہیں۔ جب اللہ تمہارے سامنے وہ خبر نامہ سارا چلا دے گا کہ تم نے رات کو یہ کیا تھا، دن کو یہ کیا تھا، دوپہر کو یہ کیا تھا، شام کو یہ کیا تھا، وہ سارا کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کا یہ حال ہو جائے گا کہ یہ آپس میں لڑیں گے، تفرقہ بازی والی بات، اور ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے کو قید کریں گے، مسلمانوں کو قید کریں گے۔ تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اپنی حکومت بچانے کے لیے مسلمانوں کو قید کر رہے ہیں، مسلمان اپنی حکومت اقتدار بچانے کے لیے دوسرے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ان سے لڑائی کر رہے ہیں۔ وہ ساری باتیں جو ہیں وہ آج سچی ہو رہی ہیں جو اللہ کریم نے قرآن پاک میں بیان فرمائیں، اور رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے وہ موضوع بیان فرما دیے۔ تو ہمیں قرآن کریم کی جانب ایک نہ ایک دن آنا ہی پڑے گا،
آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو سال کے بعد، 2 سال کے بعد اگر بزرگ نہیں آئیں گے تو ان کی نسلوں کو آنا پڑے گا۔ بقا اسی میں ہے کہ ہم قرآن کا دامن تھام لیں۔ قرآن کا دامن تھامنے میں برکت ہے، رحمت ہے، اللہ کی طرف سے اجالا ملے گا، تاریکیاں دور ہوں گی۔ لیکن اگر ہم وہی پرانے قصے اور کہانیوں میں مگن رہے، بابوں کے پیچھے لگے رہے، جعلی پیروں کی بات میں کر رہا ہوں، اور دوڑے ٹپے مائیے سنانے والے، تقریر کرنے والوں کے پیچھے لگے رہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ پھر قرآن کے نور سے آپ کبھی وابستہ نہیں ہو سکتے۔ اصل علم قرآن پاک ہے، باقی سارے علم جو ہیں وہ فرع ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اصل علم قرآن پاک ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ قرآن کریم سے جڑنے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی تعلیمات دے کر امت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔